الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعال علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پرانی دعوت اسلامی والوں کا جو نعرہ ہے اسے یاد رکھیے اور برائے کرم اسی کو آپ لیں۔ فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، وہ اسی نعرے کو لگانے کی عادت بنائیے۔ فیضان مشکل کشا انشاءاللہ۔ محمد صادق محمود اتاری عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، کیا سفر کی نیت کرتے ہی بندہ شرعاً مسافر بن جائے گا؟ نہیں، جب تک اپنی آبادی سے، اگر شرعی سفر کی نیت سے نکلا بھی ہے تو اپنی آبادی سے جب باہر ہوگا نا تب وہ مسافر بنے گا۔ اپنی جو بھی آبادی ہے، بستی ہے، شہر ہے، قصبہ ہے، اس سے نکلے گا باہر تو اب یہ سفر کے احکام اس پر شروع ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمران اطاری اٹلی بولونیا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں قرآن پاک باقاعدہ دیکھ کر پڑھنا کیسا؟ نماز میں قرآن کریم باقاعدہ دیکھ کر پڑھنا یہ ہر صورت میں نماز توڑ دے گا. ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو اور مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے جس میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد خرم اتاری ہے. میں ضلع فضان مدینہ سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ کمر کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دے اور میرے والد صاحب وفات پا گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 یعنی 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھیے. مدت اس کی پڑھنے کی یہ تا حصول شفا، جب تک ٹھیک نہ ہو روز پڑھنا ہے. ایک صاحب کا کہنا الحمدللہ میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد چلا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اشرف اتاری ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، بلغم اندر جم جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے. دائمی نزلہ و زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو، جب وہ مسواک کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا ہے اور یوں مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیتھالوجسٹ کے تجربے کے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواک بہترین علاج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الکبیر اتاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں اور الحمدللہ اس وقت معتکف اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال عرض ہے، بجلی کے بحران یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا، بعض اوقات اس حالت میں کچھ دن گزر جاتے ہیں. استاد کہتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پلیز جواب دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. اگر 1 میل کے اندر اندر پانی موجود ہے، وہ اس میں قیدیوں کے لیے اگر سوال ہے یہ، تو اگر 1 میل کے اندر اندر پانی تو موجود ہے تو بھی قیدی کو اجازت ہے کہ تیمم کر کے پڑھ لے، کیونکہ پولیس ان کو پانی تک نہیں جانے دے گی. مگر بعد میں اس کو لوٹانا ضروری ہے. بہار شریعت میں قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے پڑھ لے اور اعادہ کرے، یعنی اس کو دوبارہ ادا کرے، جبکہ بعد میں جب وضو کرنے کی صورت بن جائے. اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے، پھر بعد میں جب موقع مل جائے تو اس کو لوٹائے، دوبارہ ریپیٹ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو امیر السنت کی پوتی کا ایک انداز ہم دکھاتے ہیں. شہزاد اردو سے سوال ہے کہ مدنی چینل دیکھتے ہوئے پھر یہ اس طرح ذکر شروع ہوا تھا، کوئی ایسے آپ یہ کب کی ہے، کیا ہے، کچھ اگر آپ بیان فرمائیں. کل کی ہوگی وہ مجھے معلوم نہیں، میں تو گھر پہ نہیں ہوں، گھر پہ نہیں تھا میں. ہے یہ کل کی. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ بچوں کو اس طرح کی عادتیں ڈالنے کے لیے، یعنی جو منظر مجھے دیکھنے میں آیا تھا، سمجھ میں آیا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اور اس کے دوران ذکر شروع ہوا اور اس کے بعد بھی ذکر کا سلسلہ رہا. تو اس تعلق سے یہ ہے کہ بچوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں خود کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ گھر میں مدنی چینل چلاتے رہنے چاہیے، کارٹون کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور گناہ بھرے چینل بھی نہ چلائے جائیں، اور ان کے سامنے اس نیت سے کہ یہ اللہ اللہ کرنا سیکھیں، اللہ اللہ ہم بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس طرح یہ اللہ اللہ کریں گے. اب ممی ڈیڈی ماما اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اللہ بھی سکھائیں. بغداد، مکہ، مدینہ، اجمیر، یہ ہمارے مقدس شہر ہیں، ان کے نام سکھائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سکھائیں، ان کو یا رسول اللہ کہنا سکھائیں، غوث پاک کا نام سکھائیں. مقدس نام، مقدس باتیں ان کو سکھانی چاہیے، ان کی عقل اور ان کی عمر کے مطابق. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد احسن اتاری چائنا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص وتر کی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا تو وہ دعائے قنوت کس وقت پڑھے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جو شخص وتر کی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ قنوت نہ پڑھ سکا، وہ اپنی بقیہ نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھے گا. یعنی جب بقیہ رکعتیں اپنی یہ ادا کرے گا تو اب قنوت نہیں پڑھے گا، قنوت کا وقت اس کا گویا جاتا رہا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، بلکہ گویا بھی لفظ زائد ہے، قنوت پڑھنے کا اس کا وقت چلا گیا. یہ بھی ہے نا کہ چونکہ وہ جو تیسری رکعت تھی وہ اس کی بھی تیسری تھی، جو کہ امام کی جو تیسری تھی قنوت والی، اس بنا پہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. آپ نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں جو باب ہے فیضان لیلۃ القدر، اس میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کا پتہ دینے تشریف لائے اور دو کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، تو پھر یہ کہ یہ رات چھپا دی گئی. تو یہ ارشاد فرمائی کہ کیا آج بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جب دو مسلمان آپس میں جھگڑیں تو ان سے کوئی برکت چلی جائے یا نحوست آ جائے یا کوئی اور ملنے والی نعمت زائل ہو جائے، ایسا کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ شرح میں ایسا لکھا ہے نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. ویسے یہ ہے کتنا برا جھگڑا، غیر شرعی جھگڑا جو ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے والے تھے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کی تعیین
اس کی فکسنگ جو تھی وہ اٹھا لی گئی دو جنوں کے جھگڑے کی وجہ سے، دو افراد کے لڑنے کی وجہ سے. تو یوں اپنے نفس کے لیے جو لڑتے ہیں نا، یہ اچھا نہیں کرتے، بہت غلط یہ ہے. اس میں نہ جانے کتنی دل آزاریاں اور کتنا ظلم ہو جاتا ہے. بعض اوقات دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، دونوں ظالم کوئی کم کوئی زیادہ. دونوں ظالم کیسے ہوں گے؟ جی، مثال کے طور پر ایک نے ایک ہاتھ مار دیا تو دوسرے نے 2 ہاتھ مار دیے. تو جب ایک ہاتھ کھایا تو یہ مظلوم تو تھا، اب 2 ہاتھ مار کر اب یہ ظالم ہو گیا. اب یہ دونوں ظالم اور مظلوم ہوئے. یہ ہوتا ہے، ایک غیبت ایک نے کی دوسرے کی تو یہ ظلم ہے. اب اس کو پتا چل گیا، یہ مظلوم ہو گیا نا کہ اس کی غیبت کی گئی. اب اس نے 2-4 غیبتیں اور جڑ دی تو یہ ظالم بھی بن گیا. جس طرح وہ چور وغیرہ کی مثال بھی دی گئی ہے کہ یہ مطلب بعض اوقات یہ چور بھی مظلوم بن جاتا ہے. اس کو اتنا مطلب اس کی یعنی کہ جو اس کا جرم ہے نا، اس سے زیادہ اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے. اس طرح کی مثال غیبت کی تباہ کاریاں میں ہے. جی ہاں، ہاں مظلوم ظالم سے بڑھ گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب بچنا ہی بچنا. اور ظلم جو ہے نا، یہ اتنی بری چیز ہے کہ ظلم سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ فیضان لیلۃ القدر، فیضان رمضان، فیضان لیلۃ القدر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے. 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو. اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلا دی گئی. یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی، اب وہ ہوا ہی نہیں کرے گی. تو معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں. ظالم اور مظلوم کی وضاحت تو کی میں نے، 2-3 مثالیں تو دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے جمعۃ الوداع کو کچھ رکعت نوافل ادا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قضا عمری ادا ہو گئی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں کیا؟ غلط فہمی ہے، غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بس ایسا نہیں ہے. جمعۃ الوداع کو بھی مطلب چاہے 1000 رکعتیں کوئی پڑھ لے، اگر اس پر 1002 رکعتیں ہیں تو وہ 1002 رکعتیں ہی قضا باقی رہیں گی. اگر نوافل پڑھے بھی تو کسی نے تو قضا تو جتنی رکعتیں نا اتنی پوری کی پوری ادا کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اس میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض لوگ اس پر ایک حدیث پاک بھی بیان کرتے ہیں جمعۃ الوداع کے حوالے سے، تو اس حدیث پاک کے بارے میں بتا دیں کہ واقعی حدیث پاک ہے یا نہیں ہے. بس یہ لوگوں کی مطلب یعنی کہ من گھڑت لاکھوں حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں، لاکھوں اپنے اپنے دور میں. اب تو شاید اس سے زیادہ گھڑی جا رہی ہوں گی. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات پہ عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. بعض اوقات وہ قول کسی بزرگ کا ہوتا ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے.
رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بعض اوقات کیا وہ بولنے والا منہ بیدار ہوتا ہے، یعنی کہ باروب ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے یا سفید داڑھی ہوتی ہے، تو یوں لوگ سمجھتے ہیں کہ معتبر آدمی ہے، پھر اس کو یہ آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس میں مزید کچھ شامل بھی ہوتا ہے، کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اس میں بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور بس وہ ایک حدیث مقرر ہو جاتی ہے، جیسے کہ حالانکہ اوپر جا کر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا حدیث سے. تو اس طرح کی سوشل میڈیا پر تو اب طرح طرح کی فضیلتیں لوگ چلا رہے ہیں، تو یوں ہول سیل میں یوں سمجھو کہ حدیثیں جو ہے نا اس دور میں گھڑی جا رہی ہوں گی. یہ مسلمانوں کی گمراہی کے راستے کھل رہے ہیں. تو جب تک یقینی معلومات نہ ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب نہ کیا جائے، اور اس طرح کی جو بھی روایتیں ہوں تو کسی سنی عالم سے پوچھ لیا جائے، تعلق اہل سنت سے معلوم کر لیں کہ یہ روایت آگے بڑھانی ہے کہ نہیں. اب کسی نے ہمیں صوتی پیغام، کسی نے تحریری پیغام بھیجا اور اس کے آگے اس نے ایک حدیث کر کے بھیجا اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے بخاری، بریکٹ میں لکھا ہے مسلم، بریکٹ میں لکھا ہے ترمذی. تو اب اس صورت میں آدمی جب پڑھے گا تو کہے گا اچھا بخاری کی حدیث ہے، چلو آگے بڑھا دو. تو اب اس کی کیسے تصدیق لی جائے کہ یہ جو ہمیں جو میسیج آیا ہے، پیغام آیا ہے، یہ واقعی حدیث جو بھیجی ہے، یہ جو بھیجا ہے یہ واقعی حدیث ہے، یہ بخاری ہی کی ہے، یا تو لکھے ہوئے پر ہی لوگ یقین کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھلے پورا حوالہ ہو، صفحہ نمبر، اس کے مطلب پریس کا حوالہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہوتا یہ کہ ہر ایک اپنی مرضی کا ترجمہ کرتا ہے. ترجمے میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے، کوئی ڈنڈا مارتا ہے. اس لیے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ کسی عاشق رسول یا رسول اللہ کہنے والے سنی عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس وقت تک اس کو فارورڈ نہ کیا جائے، یا اپنے سنی عالم کو دکھا دی جائے کہ یار حضرت اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں آگے بڑھاؤں کہ نہیں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. ورنہ ترجمے میں مجھے کیا جو بھی باشعور جو ہے نا تو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ترجمے میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے. آپ بولو قرآن کریم کا ترجمہ یہ نا، ترجمہ قرآن کریم کا ہی ہے، بے شک دعویٰ ہے نا. اب یہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو کہاں کون سا لفظ فٹ ہوگا یہ کیسے پتا چلے. تو جس کو مطلب جس کی نظر تفسیر پر ہوگی نا وہی وہاں لفظ فٹ کرے گا کہ یہاں یہ ترجمے میں یہ لفظ آئے گا اردو زبان میں یا فلاں زبان میں. تو یہ عام آدمی تو آیت کا ترجمہ کرے، اس حدیث پاک کا ترجمہ جس کی شرح پر نظر ہوگی وہی کر سکے گا نا کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہے. تو اب تھوڑی بہت عربی لینگویج جو جانتا ہے وہ اپنی مرضی سے ترجمہ اگر کرتا رہے گا تو نظام بگڑ جائے گا، اور بگڑتا جا رہا ہے، ہر ایک مطلب لگا ہوا ہے. تو ایسا نہ کریں، صرف عاشقان رسول علماء کے ترجمے کو ہی آپ مطلب فالو کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے جو فیس بک کے پیجز ہیں، اہل سنت کا فیس بک کا پیج ہے، خود دعوت اسلامی کا اپنا فیس بک کا پیج ہے، اور اس کے علاوہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمارے کئی مدنی گلدستے تحریری طور پر بھی دیے جاتے ہیں. تو اس کو آپ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، آپ کے پاس یہ مدنی گلدستے آئیں گے. ای میلز کے ذریعے بھی مدنی گلدستے اور تحریرات دی جاتی ہیں، آپ تک پہنچ جائیں، آپ اس کے ذریعے آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ خوب نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا. کیونکہ اس وقت جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اور جو مطلب کہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہتے ہیں. کسی کا قول آگے آ رہا ہوتا ہے، کسی کی باتیں آگے آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہم کو بھیج رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہی ہوگا، تو بعض اوقات وہ چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں، لفظوں میں بہت فرق ہوتا ہے. لہذا کوشش یہی کریں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو آپ کو مدنی گلدستے دیے جاتے ہیں اسی کو اللہ کی رحمت سے آگے بڑھائیں. انشاءاللہ ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل ہونے کی امید رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ اسلامی بہنیں جو ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت نگاہیں کہاں رکھیں؟ جس
اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات آ رہے ہیں. اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی، نکاح کا کچھ لکھا نہیں ہے اس میں، یاد نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے، جہاں سجدے کے لیے پیشانی رکھیں گے نا وہ جگہ. دیکھ لیں. میرا نام عبدالرحمان ہے اور میں G11 فیضان مدینہ اسلام آباد میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ سر کے بال جھڑنے کا کوئی روحانی وظیفہ بتا دیں. باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے. روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. ضرورتاً اسی بوتل میں دوسرا تیل بھی شامل کر لیجئے. بیمار عابد پیج نمبر 36 پر یہ طریقہ لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سر نہ جھکانے کا تو ہے کہ سر نہ جھکائے، لیکن نظروں کا تذکرہ نہیں ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شب قدر کی علامات بیان فرما دیں. ہم ایک اور سوال چلا رہے ہیں. میرا نام محمد شاہد منظور اتاری ہے اور میں کمپالا یوگینڈا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حافظہ قوی کرنے کا علاج ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں. نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی. اب آج 27 رمضان المبارک ہے اور 27 رمضان المبارک کے متعلق یہ بھی ہے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا، یعنی 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک بتائی جاتی ہے. تو آج جیسے پچھلے دنوں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم کس طرح ٹریفک کے اصولوں پر عمل کریں. ماشاءاللہ اس کا اچھا رسپانس بھی آیا اور اسے سراہا گیا، پسند کیا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی پھر ہم نے وہ مدنی گلدستہ دیا ہے. لیکن اوورآل ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں، تو ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اور اس ملک میں کوئی ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ایک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد آج کی رات سنتی بھی ہے، مدنی چینل پر بھی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا مدنی پھول ہو، اللہ ہمیں بھی اچھی نیت دے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم سنیں اور اگلے روز سے ہی ہمیں اس پر عمل کا بھی جذبہ نصیب ہو جائے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد کی اصلاح ہو جائے نا تو ظاہر ہے کہ معاشرہ درست ہو جائے گا. جب معاشرہ درست ہوگا تو ملک کی بھی ترقی کا سامان ہوگا اور امن و امان کی فضا قائم ہوگی. تو ہم الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہے نا، بعد میں
جیسے کہ میں پاکستانی ہوں، اب اس وقت دنیا میں کہاں کہاں نہ جانے مدنی چینل کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں، تو پاکستانیوں کی تعداد اس میں ٹھیک اس وقت ہمارے سامعین حاضرین ناظرین میں ہوگی. حاضرین تو تقریباً پاکستانی ہیں، لیکن چند یعنی کچھ باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ کردار کی درستی تو ظاہر دنیا میں کہیں بھی ہے مسلمان اس کی ہونی چاہیے. تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اپنا وطن جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ اپنا وطن ہے. وطن میں جتنی آسانیاں ہوتی ہیں اتنی پردیس میں نہیں ہوا کرتی. اب بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز کے تعلق سے دنیا میں کچھ ایک سازش ہے یا کچھ بھی ہے کہ بدنامی کی صورت ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستانی تو وہ لوگ چونکتے ہیں اور اعتماد کرنے میں کتراتے ہیں، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ایسی فضا بن گئی ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہر فرد تو ایسا ہے نہیں کہ جس سے ڈرا جائے پاکستانی، بلکہ الحمدللہ پاکستانیوں کی بھاری تعداد نہ مطلب لڑائی جھگڑوں میں ہے، نہ دہشت گردیوں میں ہے، نہ مارا ماری میں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ افراد کی وجہ سے وہ پوری امت جو ہے نا وہ تکلیف میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے ملک پاکستان کو واقعی پاک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان مانے پاک جگہ کو، یعنی کہ ہم نے پاکستان کو اپنے کردار سے پاکستان نہیں بنانا، اس کو پاکستان ہی رکھنا ہے. اب اس کے لیے ہر فرد کو اپنی جگہ پر کوشش کرنی ہوگی. اللہ کی رضا کے لیے نمازی بنے، سنتوں کے عادی بنے، اپنے اخلاق درست کریں، اور باہر ملک میں جا کر اپنے ملک کی برائی مت کیا کریں. اچھا پاکستانی ہے چھوڑو یار، یا فلاں ملک کی وہ اپنے برانڈ لیتے ہیں وہ چیز. تو اس طرح کے یہ یوں بھی مطلب ہمارا ملک جو ہے نا چاروں طرف ہم خود ہی مطلب اس کو بدنام کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو ہم ایسا نہ کریں. دیکھیں ایسے موقع پر ہم سب کے سامنے بولنے کے بجائے خاموش بھی رہیں تو کیا حرج ہے کہ ہم یعنی کہ جس دسترخوان پر کھاتے ہیں اور اسی پر کوئی بھی گندگی نہیں کرتا. تو یہ اب ہمارا وطن ہے، وطن اچھا ہے، پاکستان بہت اچھا ہے. اب اس کے کچھ باشندے اگر برائیوں میں پڑ گئے اور وہ مطلب غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہر فرد برا نہیں ہے. پاکستان میں بے شمار اولیاء کرام کے مزارات ہیں، نہ جانے کتنے اولیاء کرام اس وقت بھی زندہ حیات پاکستان میں ملیں گے. اچھا علماء کرام کا گڑھ ہے پاکستان، بے شمار عاشقان رسول علماء موجود. کوئی شہر کوئی قصبہ علماء سے خالی نہیں ملے گا. پھر یہ کہ مسجدیں کتنی ہیں ہم گنتی نہیں کر سکتے. پاکستان میں اتنی مسجدیں ہیں، تو جب مسجد ہے تو نمازی بھی ہیں اللہ کی رحمت سے. ہاں کہیں زیادہ نمازی ہیں کہیں کم نمازی ہیں. پھر دعوت اسلامی جو نمازی بڑھانے کی تحریک ہے، مسجدیں بھرو تحریک ہے، یہ بھی تو پاکستان سے ہی تو اٹھی ہے. اور 200 ممالک میں اپنے پیغام اس نے پہنچایا. تو اور اس وطن عزیز میں آپ دیکھو کہ ہم کو آزادی کتنی کام کی. یہ جو ہم دھوم دھام سے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں کر سکتے. صحیح بولتا ہوں، یہ سب اچھے بنتے ہیں لیکن کسی ملک میں آپ اسلام کے نام پر اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ. لیکن بہت بڑی جد و جہد کر کے کوئی خرچے کر کے وہ پرمیشن لے کر اور کوئی اب کر جائیں تو کر جائیں. اب مرنا نہیں کر سکتے. مجھے پتا ہے حالات بہت سو کو پتا ہوں گے اس طرح کے حالات اس وقت دنیا بھر میں.
تو یہ پاکستان یار کیا برا ہے، اس میں اسلام کی آزادی ہے. آپ اسلام کے نام پر اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ آزادی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ ہم کو کچھ بھی نہیں بولتی اس میں کہ تم مت بولو، مت نماز کا نام لو، یا مت بناؤ مسجد، یا مت بھرو مسجد، وہ کچھ نہیں بولتی. بلکہ کئی لیڈر، سیاسی لیڈر ہوئے یا ارباب اقتدار ہوئے، یہ بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں. ہاں آتے ہیں تو یہ سب دعوت اسلامی کو پسند کرتے ہیں. تقریباً لیڈر جو ہیں، اب دیکھو نا، جہاں معاملہ عقیدے کا ہو نا، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اس وجہ سے کوئی ناپسند کرے تو وہ الگ بات ہے. ورنہ جنرلی ہمارے جتنے بھی قائدین جو ہے نا ملک کے، میں سمجھتا ہوں سب کو پتہ ہے دعوت اسلامی کا، اور مخالفت کوئی نہیں کرتا. جنرل بات کرتا ہوں. اور یہ سب سراہتے ہیں. یہ کیا آزادی کم ہے یار؟ ایسا ملک ہے کوئی دنیا میں کہ ہم اتنی آزادی سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر اسی پاکستان کو ہم برا بھلا بولیں، اسی پاکستان کو ہم توڑ پھوڑ کا شکار بنائیں، اسی پاکستان میں بسیں جلائیں، اس کی عمارتوں کو مطلب ہم تباہ کریں، اس کے باشندوں کو ہم گولی کا نشانہ بنائیں. نا 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 نا، ہم کو اپنی اس عزیز وطن عزیز کی ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کرنی ہے، ایک ایک اینٹ کا محافظ بننا ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما. ماشاءاللہ. آپ نے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اچھا، ایک تعداد ہماری پاکستان سے باہر بھی ہے، ان کو ان ممالک میں کس انداز پر رہنا چاہیے؟ ان کو بھی اپنی گفتار یا کردار سے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے. گفتار مانے بولنا، یعنی اتنا محتاط زندگی گزارنی چاہیے کہ کوئی کیوں بولے کہ یہ پاکستانی ایسا، پاکستانی چیٹر، پاکستانی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، پاکستانی مطلب بہرحال برائیوں میں ملوث ہو کر اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی داؤ پر نہیں لگانا ہے. نہ آخرت کو داؤ پر لگانا ہے، نہ اپنے وطن عزیز کو داؤ پر لگانا ہے. تو دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستانی بن کر رہیں، اپنے وطن عزیز کی محبت اپنے دل میں رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس ملک سے آپ لڑائی ٹھان لیں، وہ جہاں بھی ہیں وہاں کے سیاسی معاملات میں تو ہم لوگ انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہے نا. دعوت اسلامی کا تو بالکل طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیاست میں بھی انٹرفیئر نہیں کرتی دعوت اسلامی، بس وہ دین کی خدمت کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نکلی پاکستان سے،
الحمدللہ. تو اور میں تو ہوں اصلاً نسلاً پاکستانی. میں تو پیدا ہی باب المدینہ کراچی میں ہوا ہوں پاکستان بننے کے بعد. تو یوں میں مطلب یعنی کہ پاکستانی ہوں الحمدللہ. اور پاکستانی ہونے پر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں. خوش ہوں کہ آپ کسی بری جگہ کے وطنی نہیں ہیں, ایک اسلامی ملک کے وطنی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اپنے کردار سے اپنے ملک کو داغدار نہ بنائیں, بلکہ اس کو مشہور کریں نیک نامی کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے نا تو یہ ہے تھوڑا بہت مطلب جو کچھ وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. پاکستان پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پاپا مجھے کچھ اس طرح کے پیغامات آئے کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی آپ کے مدنی پھول ہمیں مل جائیں. مجھے واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے کوئی چیزیں بھیجی ہیں. ایک تو ایک تصویر بھیجی ہے کہ جس میں پیچھے سے جیسے کوئی برقع پوش بڑھیا لگتی تھی اور 5 افراد یا 4 افراد سامنے ہیں. وہ 5 افراد ایک بوری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے جس میں اناج ہے یا کوئی آٹا وغیرہ ہوگا کیا ہوگا, اور وہ اس کو غریب عورت کو جیسے دے رہے ہیں وہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں. اور نیچے مطلب اس کے سائڈ میں لکھا ہے کہ ایک بوری 5 آدمی اٹھا رہے ہیں اور دے رہے ہیں بڑھیا کو کہ وہ اٹھائے گی. اور وہ 5 بوری اٹھا کر ایک تصویر لینے کا ایک انداز تھا کہ ہم یہ غریب کی مدد کر رہے ہیں. ایک بوری کو 5 آدمیوں نے ہاتھ دیا ہوا ہے, 4 یا 5 لوگوں نے. تو سوال یہ آیا تھا کہ غریب کی مدد کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. پھر ایک مضمون بھی کسی نے بھیجا تھا کہ ایک بچی کسی ادارے کو کہہ رہی ہے کہ انکل وہ آپ نے جو ہماری مدد کی تھی نا وہ واپس لے جائیے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو غریب تھے لیکن ہماری عزت ڈھکی ہوئی تھی, لیکن آپ چند دنوں پہلے ہمارے محلے میں آئے, ہمارے گھر کو دیکھ کر گئے کہ ہمارا غریب ہے, تو آپ چند لوگ آئے اور ہمیں کو دے کر گئے عید کے اور سارے سامان اور اناج وغیرہ. اور پھر اگلے دن اس کی تصویر آئی اور میری ماں وہ تصویر اخبار میں دیکھ کر روتے روتے سو گئی. جب ہم اگلے دن محلے میں نکلے تو لوگ ہمیں کہنے لگے او غریب لوگوں خیرات کے کپڑے لیتے ہو, خیرات کا اناج لیتے ہو, تو ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے, مہربانی کر کے ہماری یہ چیزیں لے جائیے, اور ہماری عزت ہماری داؤ پہ لگ گئی ہے. اس طرح کے مضامین سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. اب کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ بتائیں کہ کس کو کیا سوچنا چاہیے اور کس کا کیسا عمل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دورہ فرماتے تھے بھیس بدلی کر کے, اور بہرحال امدادیں کرتے تھے. تو جب کسی کی امداد کا موقع آیا کہ بچے بھوکے تھے اور بالکل یعنی کہ وہ غربت کدا تھا وہ مکان, تو اپنے غلام کو ساتھ لیا, اناج ساتھ لیا, اور مطلب ضرورت کی اشیاء ساتھ لی, اپنی وہ غالباً زوجہ محترمہ کو بھی ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا. وہ دوسرا واقعہ زوجہ محترمہ کا لیا اور جا کر وہ کھانا ان کو اناج پہنچایا. یہ بڑھیا کا جواب. اب وہ ہو سکتا ہے کہ جعلی ہو, بناوٹی ہو یہ تصویر, لیکن یہ کہ پہنچا دینا اچھا ہے, اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ پڑے کہ ہم نے کسی کو دیا ہے. کیونکہ اس سے وہ جو دوسرا جو قصہ بتایا کہ وہ گھبرا گئے اور ماں روئی اور یہ بولا کہ یار ہم کو نہیں چاہیے, لے جاؤ, ہم بدنام ہو گئے. تو اس پر وہ قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات باطل مت کرو ایذا دے کر, احسان جتا کر اور ایذا دے کر. تو ظاہر ہے کہ ہم کسی کو دیں گے, اب یوں وہ غریب کو دے رہے ہیں, پھر ہمارا فوٹو بھی کھینچ رہا ہے, اور پھر 5 جنے اٹھائے میں بوری اور بڑھیا پر لاد رہے ہیں. یہ تو ایک مثال دی ہوگی, تو یوں مطلب کہ ظاہر گھر پہ دے کر آئیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کوئی خیرات کی ہے.
تو بڑھیا کو بلائیں گے، 2 دھکے کھلائیں گے، وہ گڑ گڑائے گی، روئے گی، تو پھر کچھ دیں گے تو کچھ یعنی بات بنے گی نا. تو اس طرح کا مطلب عجیب و غریب جو ہے وہ انداز ہوتا ہے ہمارے یہاں دینے کا. الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا. تو بس اللہ تعالیٰ دکھاوے کے عمل سے ہم کو بچائے. پہلے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ تو واقعات ایسے عجیب و عجیب ہیں کہ وہ تو غریبوں کے گھر پہ اس طرح پہنچاتے تھے کہ یہ بھی نہ پتا چلے کہ کس نے دیا ہے. ایسے بزرگان دین بھی ہوئے کہ وہ رات کے وقت چپکے سے سرکہ دیتے تھے گھر کے اندر، پتا نہ چلے کہ کون دے گیا ہے. یا دینے کے لیے نابینا ڈھونڈتے تھے اور اپنی آواز بھی نہیں نکالتے تھے کہ آواز سے پہچان لے، چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے. ایسے ہوتے تھے. اور اب تو دینا کم اور ڈھول زیادہ پیٹنا، یہ ماحول ہے. اسلاف کے واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گھر ان کی وجہ سے چل رہے تھے. سبحان اللہ. بے شک واقعات. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے گھر بندھے ہوئے تھے، پہنچتا تھا، پتہ نہیں تھا کہ امام زین العابدین کی طرف سے یہ مدد آ رہی ہے. تو ویسے ان کے نام روشن نہیں ہے، ویسے ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہیں بولتے، ویسے ان کے وسیلے نہیں دیتے ہم لوگ. یہ مخلصین تھے. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بوریا کے گھر کا جا کر کام کر لیا کرتے تھے، اس بوریا کا بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے گھر پر کام کون کر کے جاتا تھا. سبحان اللہ. امیر المومنین تھے، پتہ نہیں. جی امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے گئے تھے کہ یہ صبح صبح اتنے کہاں جاتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو وہ مزید ان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے دل میں بڑھی کہ یہ کس طرح کے. میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ماشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ ہم ان واقعات سے خالی نعرے تحسین بلند کرنے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ ان کو فالو کریں اپنی حد تک جتنا ممکن ہو، کہ ہم مطلب اپنی نیکیاں چھپائیں، اپنی خیر خیرات صدقات چھپائیں، اور جس کو دیا اس کو بیچارے کو ڈیگریڈ نہ کریں، چپ چاپ دیں. وہ کسی نے کوئی مزاحیہ وہ سوشل میڈیا پر دیا تھا کہ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال. اب اس نے وہ سجدے کا انداز بنایا تھا، سجدہ کرتے ہوئے اپنے وہ سیلفی لے رہا تھا کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تو اب نیکی کر کے بس بہت زیادہ اپنی تشہیر کرنے کا رجحان بڑھا ہوا ہے. طرح طرح سے مطلب یہ نہیں کہ کسی طرح بس لوگوں کو پتا چلے میرا کوئی اچھا کام ہے تو بس پتا چل جائے کہ ماں بدولت کا کارنامہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اجر کے لیے ہم کو اگر کرنا ہے نا تو بالکل کاش چھپ کر ہم کرنے والے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے اخلاص ایسا عطا یا الہی کر، اخلاص ایسا عطا یا الہی. یہ سوال ہوا تھا شب قدر کی علامات کے بارے میں. الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو آنے والے ماہ کا ہے، شوال المکرم کا، یہ ابھی سے الحمدللہ پہنچ گیا ہے مکتبۃ المدینہ پر. صرف 35 روپیہ دیا، یہ پورے پاکستان میں پہنچ گیا.
یہاں کے مکتبۃ المدینہ پر تو پہنچ گیا ہے، میری جو بتا رہے ہیں پورے ملک کا پتہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ضرور لے لیجئے، 35 روپیہ دیا ہے. اور اگر رنگین لینا چاہیں رنگین تو یہ 60 روپیہ دیا ہے. جی ماشاءاللہ بتا رہے پورے پاکستان کے مکتبۃ المدینہ پر پہنچ گیا یہ. تو یہ رنگین ہے، چکنا کاغذ ہے، 60 روپیہ. اور سادہ جو ہے نا یہ 35 روپیہ. مضمون ایک ہی ہے، بس وہ کاغذ کا اور رنگوں کا فرق ہے. ہاں عید کے لیے مواد یہ شمال المکرم کے تعلق سے ہے. تو ابھی سے آپ کو عید کے تعلق سے معلومات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے عید کی نماز کا طریقہ بھی دیا ہو اس میں، واللہ اعلم. تو اور بھی مسائل ہیں عید کے اس میں یہ بتا رہے ہیں. تو یہ ضرور لے لیجیے. صرف 35 روپیہ دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. 60 والا لیں تب بھی صحیح ہے، اپنی حیثیت کے مطابق. زیادہ لیں دوسروں کو تحفے میں دیں. اور اس میں اس بار مجلس ہماری ماہنامہ فیضان مدینہ نے ایک پیشکش کی ہے کہ ممبرشپ کارڈ بنائے. اس سے پہلے یہ گتے والے تھے، اب یہ پلاسٹک میں خوبصورت کارڈ بنے ہیں. اور اگر ہمارے یہ ماہ رمضان کی ایک یاد منانے کے لیے ہمارے معتکفین اور دیگر یہ کارڈ لے لیں تو 32 برانچیں پاکستان میں ایسی ہیں کہ جس پر یہ کارڈ دکھا کر آپ جو ہے وہ اپنا ماہنامہ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. کیونکہ امیر علیہ سنت نے اس کی دعائیں بھی دی ہیں کہ جو 12 ماہ کے لیے اس کو بک کرا لے یا کسی کے لیے بک کرائے. تو بابا یہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین میں سے کچھ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ویسے کہیں اپنے گھر جب جاتے ہیں تو گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کوئی تحفے لے کے جاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم یہ ممبرشپ کارڈ لے جائیں گے تاکہ پورے 12 ماہ جو ہے وہ یاد رمضان سے مالا مال رہیں گے اور ہر ماہ یہ اپنے گھر رشتہ داروں میں یہ اس طرح سے رسالے جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے. تو یہ بہت اچھا تحفہ ہے. عید کا تحفہ بھی ہم کسی کو دیتے ہیں، علماء سے ملاقات ہوتی ہے تو ممبرشپ کارڈ دے دیں ان کو، تو وہ اپنے شہر کے جب بھی مہینہ شروع ہوگا کسی کو بھی بھیج کر اس کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ماہنامہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سبز رنگ کا جو کارڈ ہے یہ رنگین کا ہے، اور جو سفید رنگ کا جو کارڈ ہے تو یہ ہے سادے ماہنامے کا. تو 425 روپے اس کا ہدیہ ہے اور 725 روپے اس کا ہدیہ ہے. تو یہ 12 میں رسالے حاصل کرنے کے لیے آج ہی یہ ممبرشپ کارڈ جو ہے یہ حاصل کیجئے. اور دیگر شہروں میں بھی مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر یہ ممبرشپ کارڈ جو ہے وہ موجود ہے. اگر باب المدینہ میں کسی نے خریدا، ملک بھر میں کہیں بھی جا کر یہ کارڈ دکھائے گا تو یہ اپنا ماہنامہ جو ہے وہاں سے حاصل کر سکتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ خریدیں، آج ہی خریدیں. اور اس پر جس تاریخ کو آپ نے لیا نا، جسے ماہ رمضان مبارک 27 رمضان مبارک 1438 ہجری یہ لکھ دیں تو ایک یادگار رہے گا. جب جب دیکھیں گے تو آپ کو ماہ رمضان کی یاد آئے گی. جو بھی کتاب خریدیں رمضان شریف میں اس پر یہ تاریخ لکھ لیں رمضان شریف کی. مجھے رمضان سے پیار ہے یہ لکھ دیں تو اس سے تھوڑا یاد سارا سال اللہ کرے تازہ ہوتی رہے. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. دور حاضر میں جدید تقاضوں کے پیش نظر تمام نت نئے موبائلز اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور دیگر مصروفیت کے دوران علمی و تحقیقی شیریں گفتگو کانوں میں رس گھول دے. الحمدللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول اور حصہ دوم میموری کارڈز کے بعد اب حاضر ہے علم کا سمندر کوزے میں معلومات کا خزانہ علم دین بڑھانے کے لیے میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ حصہ سوم، جس
جس میں عاشقان رسول باصورت آڈیو اور ویڈیو 8 GB میموری کارڈ بنام فیضان مدنی مذاکرہ حصہ سوم میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے، 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے۔ امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی کے مختلف موضوعات پر 50 مدنی گلدستے، 10 ایمان افروز مدنی گلدستے، 50 شارٹ کلپ امیر اہل سنت مدہ ذلہ کی کہانی انہی کی زبانی قسط 11/20، امیر اہل سنت مدہ ذلہ کے مدنی پھول قسط 21/30، رمضان کی پرکیف یادیں قسط 11/15، فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل قسط 6/10، امیر اہل سنت مدہ ذلہ اور اوبی وین قسط 11/15، بولتا رسالہ قسط 11/15 اور امیر اہل سنت کے رسالے آڈیو میں خاموش شہزادہ، صبح بہارا، کفن چور کے انکشافات، قوم لوط کی تباہ کاریاں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مناقب باشمول 50 مختلف کلام۔ یہ میموری کارڈ www.ilyasqadri.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا۔ اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا۔ اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا۔ اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔